بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، آج ہم سیل آرگینلز کے بارے پڑھیں گے۔ کل ہم نے پڑھا تھا اینیمل سیل اور پلانٹ سیل، ان کے درمیان ڈیفرنس پڑھا تھا، یعنی کہ پلانٹ سیل اور اینیمل سیل، اور اس کے ساتھ ہم نے پڑھا تھا سیل وال پڑھا تھا، سیل میمبرین کو بھی پڑھا تھا اور سائٹوپلازم کو۔ آج ہم سیل آرگینلز کے بارے پڑھیں گے۔ تو یہ دیکھیں، اینڈوپلازم، ریٹیکولم، مائٹوکانڈریا، کلوروپلاسٹ، ویکیولز اور سینٹریولز، ان سارے پارٹس کو ہم سیل آرگینلز کہتے ہیں۔ یہ آرگینلز کیا ہوتے ہیں؟ یہ سارے پارٹس اس سیل کے اندر دیکھیں پائے جاتے ہیں، پلانٹ سیل کے اندر بھی ہیں اور اینیمل سیل کے اندر بھی یہ سارے پارٹس ہیں۔ تو ان سارے پارٹس کو ہم سیل آرگینلز کہتے ہیں۔ تو اینڈوپلازم ریٹیکولم، اس کا میں آپ کو کام بتا دیتا ہوں کہ اس کا کیا کام ہوتا ہے۔ یہ سیل کے اندر جتنے بھی اشیاء کی حرکت ہوتی ہے وہ اینڈوپلازمک ریٹیکولم کے ذریعے کنٹرول ہوتی ہے۔ اس کے اندر بھی اینڈوپلازم ریٹیکولم ہے اور اس کے اندر بھی ہے۔ تو ان کے اندر جتنی بھی موومنٹ ہوتی ہے وہ اینڈوپلازم ریٹیکولم کے ذریعے ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے مائٹوکانڈریا۔ مائٹوکانڈریا کا یہ کام ہوتا ہے کہ یہ سیل کو انرجی دیتا ہے۔ ادھر بھی مائٹوکانڈریا یہ دیکھیں موجود ہے، اور ادھر اینیمل سیل کے اندر بھی مائٹوکانڈریا موجود ہیں، یہ سیل کو انرجی دیتے ہیں۔ اس طریقے سے کلوروپلاسٹ ہے۔ تو کلوروپلاسٹ دیکھیں، یہ ایک ڈیفرنس آ رہا ہے، یہ پلانٹ سیل کے اندر کلوروپلاسٹ ہے لیکن اینیمل سیل میں کلوروپلاسٹ نہیں ہے۔ اس کے اندر مین فرق یہ ہے کہ کلوروپلاسٹ کا کام یہ ہے کہ یہ سورج سے روشنی لیتے ہیں اور خوراک بناتے ہیں۔ تو ہمیں پتہ ہے کہ پودے سورج سے روشنی لیتے ہیں اور اپنی خوراک خود بناتے ہیں فوٹوسینتھسس کے عمل کے ذریعے۔ تو اس لیے اس کے اندر کلوروپلاسٹ پائے جاتے ہیں۔ تو اینیمل سیل ہے، اس کے اندر کلوروپلاسٹ نہیں ہے کیونکہ جانور اپنے خوراک خود نہیں بناتے، اس لیے نہیں بناتے کیونکہ ان کے اندر کلوروپلاسٹ موجود نہیں ہوتے۔ اس طریقے سے یہ ہے ویکیولز۔ تو یہ دیکھیں، میں آپ کو ویکیول بتا دیتا ہوں۔ یہ پلانٹ سیل میں یہ ایک بڑا ویکیول ہوتا ہے اور اینیمل سیل میں چھوٹے چھوٹے ویکیول ہوتے ہیں۔ تو اس سیل کے اندر جتنے بھی ویسٹ میٹیریل پیدا ہوتے ہیں وہ سارے ویکیول کے اندر سٹور ہو جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں، ادھر بھی ویکیول ہے، جتنے بھی ویسٹ میٹیریل پیدا ہوتے ہیں وہ اس ویکیول کے اندر سٹور ہو جاتے ہیں۔ اس طریقے سے یہ ہے سینٹریولز۔ یہ سینٹریولز دیکھیں بیٹا، پلانٹ سیل میں نہیں ہے اور اینیمل سیل میں یہ سینٹریول موجود ہوتا ہے نیوکلیس کے قریب۔ یہ سینٹریول جب اینیمل سیلز کی ڈویژن ہوتی ہے، تقسیم ہوتی ہے، تو اس وقت یہ سینٹریول اہم کردار ادا کرتا ہے، اور اس طرح پلانٹ سیل میں یہ سینٹریول موجود نہیں ہے۔ اس طریقے سے یہ تھے سیل آرگینلز۔ اس طریقے سے ہم نے پڑھا تھا سائٹوپلازم۔ 4 نمبر پر ہے نیوکلیس۔ تو یہ دیکھیں، اسی کو ہم نیوکلیس کہتے ہیں، جو پلانٹ سیل میں بھی ہے اور اینیمل سیل کے اندر بھی موجود ہے۔ نیوکلیس، the most important part of a cell is its nucleus۔ سیل کا سب سے اہم حصہ وہ نیوکلیس ہے۔ it controls all the activities of the cell۔ یہ سیل کے تمام ایکٹیویٹیز کو کنٹرول کرتا ہے۔ therefore، اس لیے نیوکلیس is the control center of the cell۔ اس لیے ہم سیل کو کنٹرول سینٹر بھی کہتے ہیں، یعنی کہ سیل کے اندر جو نیوکلیس ہوتا ہے اس کو کنٹرول سینٹر بھی کہتے ہیں۔ اے تھن ممبرین، ایک پتلی ممبرین ہوتی ہے، کالڈ نیوکلیئر ممبرین، جس کو ہم نیوکلیئر ممبرین کہتے ہیں، سراؤنڈز دا نیوکلیس، جو نیوکلیس کے ارد گرد موجود ہوتی ہے یا لپٹی ہوتی ہے۔ مینی تھریڈ لائک اسٹرکچرز کالڈ کروموسوم، بہت سارے داغے نما اسٹرکچرز کے کروموسومز موجود ہوتے ہیں، آر پریزنٹ ان دا نیوکلیس، نیوکلیس کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ ہمارے پاس ایک نیوکلیس ہے، اس کے ارد گرد ایک ممبرین ہے، اسی کو ہم نیوکلیئر ممبرین کہتے ہیں، اور اس کے یہ بہت اہم کام ہوتا ہے اس کا کہ سیل کے اندر جتنے بھی ایکٹیویٹیز، کام وغیرہ ہوتے ہیں، یہ نیوکلیس اس کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس لیے یہ پلانٹ سیل کے اندر بھی نیوکلیس موجود ہے اور اینیمل سیل کے اندر بھی نیوکلیس موجود ہے، اور اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں یہ داغے نما اسٹرکچر، اسی کو ہم کروموسومز کہتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، کروموسومز پاس آن دا کریکٹرسٹک کہتے ہیں خصوصیات آف دا سیل ٹو نیو سیل۔ کروموسومز ایک سیل کی خصوصیات کو نیو سیل میں پاس کرتا ہے یا منتقل کرتا ہے۔ The number of chromosomes is fixed in every cell۔ ہر سیل میں کروموسومز کی تعداد فکس ہوتی ہے۔ A human cell has 46 chromosomes۔ انسانی سیلز میں
46 کروموسومز ہوتے ہیں۔ تو بیٹا اس کروموسومز کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنی کریکٹرسٹک، اپنی خصوصیات نیو سیل کے اندر یہ اپنی کریکٹرسٹکس کو بیچتا ہے، پاس کرتا ہے، اور ہر سیلز میں کروموسوم کی تعداد فکس ہوتی ہے۔ جس طرح کا انسانی سیلز ہیں تو اس کے اندر 46 کروموسومز ہوتے ہیں یا 23 پیئرز ہوتے ہیں۔ تو بیٹا یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، انشاءاللہ نیکسٹ ہم لیکچر 5 میں ڈسکس کریں گے۔